بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عام شہری عارف حمید بھٹی اہم ترین خبر کے ساتھ۔ ناظرین، اسلام آباد پولیس اور پنجاب پولیس پاک حکومت کی ہدایت پر آج عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے زمان پارک پہنچی ایک مذکورہ کیس پر، اور اس پہ پولیس کے جھوٹے متضادات بیانات نے عمران خان نے ڈٹ گیا، لیکن پولیس عمران خان کو گرفتار کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ اسلام آباد پولیس کے آئی جی نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کے خلاف عدالت نے وارنٹ دیے ہیں۔ پہلے انہوں نے کہا ہم انہیں صرف نوٹس ریسیو کرنے آئے ہیں، نوٹس ریسیو کروانے آئے ہیں، گرفتاری مطلوب نہیں۔ بعد میں آئی جی نے ایک ویڈیو بیان حقائق کے برعکس جاری کر دیا۔ لیکن حیرت والی بات ہے کہ پاکستان کی عوام نے گرفتاری، جیل اور موت کا خوف اتار دیا ہے۔ 10 ماہ سے حکومت مسلسل ایک ہی کوشش میں ہے کہ عمران خان کو گرفتار کرے اور انہیں راستے سے ہٹائے۔ اس کی وجوہات جاننا ہوگی ناظرین۔ کبھی بنی گالہ تھے جب تو عمران خان ہر تیسرے دن پولیس بنی گالہ کا گھیراؤ کرتی تھی۔ لاہور میں ہر تیسرے دن پولیس بھیج دی جاتی ہے تاکہ لوگوں میں خوف و ہراس پھیلے، لوگ ڈر جائے، خوف زدہ ہو جائے، عمران خان کا ساتھ چھوڑ جائے، وہ تنہا رہ جائے۔ لیکن دن بدن جیسے جیسے حکومت کے مظالم بڑھتے جا رہے ہیں، اور کچھ افسران کے یعنی کہ بہت اچھے افسران بھی ہیں، وہ حکومت کے اعلیٰ کار بنے ہوئے ہیں، اختیارات سے ناجائز تجاوز کر کے جھوٹے مقدمات درج کرنا، لوگوں کو گرفتار کرنا، کر کے غیر انسانی سلوک کرنا معمول بنوا لیا ہے حکومت نے۔ لیکن عمران خان نے، جس شخص پر عمران خان کا کہنا ہے کہ 73 مقدمات درج ہیں، لیکن وہ ملک سے نہیں بھاگے، پاکستان سے نہیں بھاگے، یہاں تک کہ قاتلانہ حملے کے بعد بچ بھی گئے تو ہر عدالت میں جا رہے ہیں۔ چند روز قبل جب اسلام آباد عدالت میں گئے تو 2 دہشت گردی کے اور مقدمات درج کر دیے گئے۔ حکومت یہ سب کچھ کر کیوں رہی ہے ناظرین، یہ آپ کے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو حکومت سمجھتی ہے کہ جب سے وہ پی ڈی ایم کی 13 جماعتیں آئی ہیں اور عوام کو معاشی تباہی کے دہانے کھڑا کر دیا، معاشی بحران اس قدر ہو گیا ہے کہ پاکستان میں آلموسٹ ایک وقت کی روٹی ناممکن ہے، اور انہیں پتا ہے جب الیکشن ہوں گے عمران خان کی کامیابی جیت دیوار پہ لکھ دی گئی ہے۔ اب وہ سیاست کی بجائے انتقامی کارروائیوں کو فوکس کر رہے ہیں۔ کچھ رہنماؤں کو پکڑا اور ان کے حساس اعضاء پر تشدد کیا گیا۔ لاتعداد مقدمات درج کیے گئے ایک عمران خان پہ، 73 سے زیادہ عمران خان کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین، پی ٹی آئی کے سابق وزیر اعظم پر کیے گئے، لیکن انہوں نے فرار کا راستہ نہیں اپنایا۔ اس دوران وہ لوگوں کو موٹیویٹ کرتے رہے، عوام میں شعور پیدا کرتے رہے، اور ایسی سٹیج آئی کہ عمران خان نے نہ صرف حکومت کے اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں اور کارکنوں نے حکومت کے مظالم، ظلم، زیادتیوں کا سامنا کیا، بلکہ بالآخر عمران خان نے جیل بھرو تحریک شروع کی۔ اس میں بھی لاتعداد لوگ آتے رہے، اور پولیس مجبوراً، جیلوں میں تعداد کم تھی، گرفتار کرتے 500 بندوں کو اور گرفتاری صرف ڈالتے 100-100 بندوں کی۔ اس دوران سپریم کورٹ سے ایک بہت بڑی خبر آئی انصاف کے تقاضوں کے مطابق، جب آئین سے انحراف کیا جا رہا تھا پنجاب اور کے پی کی اسمبلی تحلیل کرنے کے بعد، حکومت پاگل پن کی طرح حرکتیں کرنے لگ پڑی۔ چند لوگ دیوانے ہو گئے، تو تراں فتنہ بدتمیزی کی انتہا کرنے لگ پڑے، تو تراں بدتمیزی فتنہ کی انتہا کرنا۔ لیکن عمران خان ڈٹے رہے اور لوگوں کو جوڑے رکھا اپنے ساتھ، اور آج بالآخر اسلام آباد سے پولیس آئی کہ ایک ایڈیشنل سیشن جج نے ان کے
کہا نوٹس ریسیو کراؤ، جس پر ایس پی صاحب نے خود فرمایا کہ نوٹس ریسیو کرایا، ساتھ ہی کہا ہم تو گرفتار کرنے آئے ہیں، اور پنجاب پولیس نے فل معاونت کی، ساتھ دیا۔ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اس وقت 10,000 سے زائد اسلام آباد میں اشتہاری ملزمان ہیں، پولیس کو وہ گرفتار کرنے نہیں آئے۔ پنجاب میں 50,000 سے زیادہ ہے۔ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک ضلع سے دوسرے ضلع میں ہوم سیکرٹری کی اجازت کے بغیر گرفتار کیا جاتا ہے، کرنے کے لیے اجازت لی جاتی ہے اور آ کے متعلقہ تھانے میں رپٹ لکھی جاتی ہے۔ لیکن یہ سارے قانون کی وائلیشن کر کے ہوئے عمران خان کو خوفزدہ کرنے کے لیے، ڈرانے کے لیے پی ٹی آئی کو کہ ہم عمران خان کو گرفتار کرنے ہیں، اس دوران وہاں ہزاروں کارکن کھڑے ہوئے اور عمران خان اندر مطمئن بیٹھے رہے۔ کارکنوں نے ایک سوال کیا کہ عمران خان تو تمام کیسوں میں ضمانت پہ ہے، وہ تو الیکشن مہم چلانے جا رہا ہے، وہ تو عوام میں جا رہا ہے۔ لیکن انہوں نے باضد رہے۔ پھر انہوں نے کہا نہیں، ہم نے تو ہرگز گرفتار نہیں کرنا، صرف نوٹس ریسیو کرانا ہے۔ شبلی فراز صاحب نے وہ نوٹس ریسیو کر لیا، لیکن پولیس نے خوف و ہراس کا ایسا ماحول بنایا کہ اس دوران آئی جی پنجاب نے کہا نہ صرف گرفتار کرنا ہے بلکہ راہداری پر لاہور رکھنا ہے۔ کہا جا رہا ہے ان کی ہمت نہیں پڑی۔ اس سے پہلے مسلم لیگ نون کی ہی حکومت میں 2014 میں ایسی ہی نااہلی اور نالیکی کرتے ہوئے، ظلم و جبر کی داستان بناتے ہوئے، منہاج القرآن ماڈل ٹاؤن میں رات کو بیریئر ہٹانے کے بہانے 14 لوگوں کو مبینہ طور پر شہید کر دی گئی اور 100 لوگوں کو گولیاں ماری گئی۔ آج بھی شاید کچھ ایسے مناظر چاہتے تھے کہ ادھر رپورٹ ملی کہ سینکڑوں لوگ مارے جا سکتے ہیں، درجنوں لوگ منیمم، لیکن پولیس نے آئین اور قانون کی پاسداری کرنے کی بجائے حکمرانوں کی غلامی کو قبول کر کے وہاں ایسا خوف و ہراس پھیلایا کہ دیکھتے دیکھتے ہزاروں لوگ کٹھے ہو گئے۔ اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کو گرفتار کرنا ہے، تو کہتے ہیں نہیں۔ ادھر آئی جی اسلام آباد یہ بیان دیتے ہیں کہ جناب ہم عمران خان کو ہر حال میں گرفتار کریں گے، لاہور پولیس تعاون کر رہی ہے، جبکہ اس میں آئینی اور قانونی طور پر صرف اور صرف سمن ریسیو کرانا تھا، گرفتاری مطلوب نہیں تھی، ہرگز مطلوب نہیں تھی۔ توشہ خانہ کیس میں، یہ توشہ خانہ وہ کیس ہے جس میں اربوں روپے کے بغیر حساب کتاب لکھے پڑے نواز شریف اور زرداری پیسے لے گئے۔ لگتا ہے کہ حکومت نے پہلے پنجاب اور کے پی کے میں الیکشن نہ کرا کے آئین کو پاؤں تھلے روندا، اب قانون کو، پولیس کچھ افسروں کو ذاتی ملازم بنا کر ماورائے آئین پر مجبور کیا جا رہا، اور وہ افسران پرکشش ہونے کے لیے اپنے قانون کی وائلیشن کر رہے ہیں۔ جیسے انگریز دور نے مسلمانوں کو غلام رکھنے کے لیے ان پر مظالم ڈھاتے تھے، موجودہ حکومت نے مبینہ وہی کہانی دہرانی شروع کر دی۔ اس دوران فواد چودھری، اسد عمر، شبلی فراز، حافظ فرت اور لاتعداد لوگ پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا کہ کس بات پہ گرفتار کرنی ہے، اور پولیس گرفتار کرنے کے باوجود ناکام ہو گئی۔ پولیس کامیاب نہیں ہو سکی کیونکہ گرفتاری نہیں، نوٹس ریسیو کرانا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس لاہور کی پولیس کی رنگ بازیاں، آج رنگ بازیوں کے بعد جب شو فلاپ ہو گیا، عمران خان کو کیونکہ گرفتار کرنا مطلوب نہیں تھا، منظور تھا انتشار پھیلانا کہ گرفتاری کا ماحول ہو، پولیس پر لوگ حملہ کریں اور پورے ملک میں انارکی ہو اور یہ حکومت ختم ہو جائے الیکشن نہ کروانے پہ۔ اصل بہانہ یہ ہے کہ اب ان کے ہاتھ پاؤں پھول چکے ہیں کہ سپریم کورٹ کے حکم پر پنجاب اور کے پی کے میں تو الیکشن ہونے ہی ہونے ہیں، ہر حال میں ہونے ہیں، نہ ہوں گے تو توہین عدالت میں اندر ہوگے۔ اب الیکشن سے فرار کے لیے پہلے ان کی حوث نہیں بنی 70 مقدمے درج کرا کے، قاتلانہ حملہ کرا کر بھی ان کی خواہش پوری نہیں ہوئی۔ اب ایک آدمی چند دن پہلے ہو کے آیا ہے، 7 تاریخ کو پیش ہونا، کیا یہاں انارکی کر کے درجنوں بندے مروا کر اور پورے ملک میں احتجاج کرا کے یہ چاہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی حکومت رہے نہ رہے، عمران خان کا راستہ روک کے چاہے مارشاء اللہ آ جائے، گو کہ مارشاء اللہ کے دور تک کوئی اثار نہیں ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنے آپ کو سیاست سے الگ کر لیا ہے۔
ناظرین، عمران خان نے آج اپنے جو جیل برو طریق تھے ان سب کو بلایا ہوا تھا، ان کا شکریہ ادا کیا. انہوں نے کہا میرا سیاست کا مقصد ہو گیا کہ عوام میں جھوٹے مقدمے میں جیل جانے کا خوف اتر گیا. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ حکومت نے اپنے تمام مظالم پر آپ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئے. آپ نے میری ہمت بڑھائی. ہم نے صرف حکومت کو یہ میسیج دینا تھا، عام تھی گرفتاریاں جیل بھرو طریق کر کے، کہ جیلوں کے خوف آزادی کے پروانوں کو منزل پر پہنچنے سے نہیں روک سکتے. اور آپ لوگوں نے ثابت کیا کہ آپ اس ملک سے محبت کرنے والے ہو. ہم نے آئین کا احترام کرنا ہے، ہم نے قانون کا احترام کرنا ہے. ہم نے جتنی بھی جدوجہد کی 10 اپریل 2022 کے تحت آئینی اور قانونی اور سیاسی جدوجہد کی، لیکن حکومت نے اس کے برعکس مقبوضہ کشمیر جیسے خدا نخواستہ مظالم دہرائے. آدم سواتی کے 7 ہزاروں پر ننگی تصویریں بنائی گئی، لوگوں کو برہنہ کیا گیا. عمران خان نے خطاب کرتے ہوئے کہا مجھے اپنی کوئی پرواہ نہیں، میں جیل جانے سے نہیں ڈرتا، میں نے موت کا بھی خوف اڑا دیا، لیکن تم نئے الیکشن کی تیاری کرو. میں اپنے اوپر قاتلانہ حملہ کرنے والے، مجھے مارنے والوں سب کو معاف کر دوں گا، لیکن ملک کا خزانہ لوٹنے والوں کو واپس نہیں کروں گا، انہیں معاف نہیں کروں گا. میں ہر ادارے سے، ہر سیاستدان سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں، ماں سوائے کسی کو این آر او لینے یا دینے جنہوں نے اس ملک کے پیسوں کو نقصان پہنچایا اور پاکستان اس معاشی تباہی کے دہانے کھڑا ہے، ان کو جواب دہ ہونا ہوگا. آج کا لاہور کا شو پھر عمران خان نے جیت لیا. اسلام آباد حکومت، اسلام آباد پولیس اور لاہور پولیس ناکام ہو گئی. اپنے خوف اور رنگ بازیوں کے بعد خوف پھیلانے میں تو کامیاب ہو گئی، لیکن گرفتار عمران خان کو نہیں پکڑ سکی. کیا حکومت کے ایسے ہوچے کنڈے 22 کروڑ عوام کو کچل پائیں گے؟ کیا ایک اور ثانیہ مارٹون کی کرنا چاہتے ہیں؟ کیا اپنے اقتدار بچانے کے لیے ملک کی امن کو تباہ کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ بظاہر یہ ممکن نہیں لگتا. عمران خان کے وکلاء نے آج جو نوٹس آیا اس کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے. عمران خان نے کہا کہ وہ عدالتوں میں بھی جائیں گے اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے درخواست بھیجی ہے کہ ان پر 70 مقدمات سے زیادہ کر دیے گئے ہیں. وہ روزانہ، اور وزارت داخلہ اور حکومت خود کہہ رہی ہے ان کی زندگی کو خطرہ ہے، ان کے کیس سب ایک جگہ اکٹھے کر دیے جائیں. وہ عدالتوں اور اداروں کا سامنا کرنا چاہتے ہیں، لیکن حکومت کی انتقامی کارروائیوں کو کہیں تو روکنا ہوگا. دوسری طرف ناظرین، مسلم لیگ نون نے جیسے ہی زمان پارک میں عمران خان کی گرفتاری کے لیے رنگ بازی کی گئی، گرفتاری کے لیے نہیں رنگ بازی کی گئی، تو مختلف بہانے بنائے کہ عمران خان کو نواز شریف کی طرح بہادر ہونا چاہیے، سامنا کرنا چاہیے. نواز شریف کی بہادری کا صرف اتنا ہی عرض کروں گا کہ وہ علاج کرانے تقریباً 4.25 سال پہلے لندن گئے اور واپس نہیں آیا. کیا بہادری ثابت کرنے کے لیے کسی قومی لیڈر کو ملک سے بھاگ کر علاج کی غرض سے چھپنا بہادری ہے؟ تو ایسی بہادری اللہ کسی کو نصیب نہ کرے. عزت کی زندگی ذلت کی زندگی سے بہتر ہے. فرار سے زیادہ قانون کا سامنا کرنا چاہیے. لیکن میری پاکستان کے تمام سرکاری اداروں کے افسران سے گزارش ہے، خدا کے لیے آپ کسی بھی حکمران کے ذاتی غلام نہیں ہو. آئین اور قانون کے مطابق اپنی ڈیوٹی انجام دو. کل کو یہ حکمران آپ کو نہیں بچائیں گے. حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں. عمران خان نے کہا ہے کہ ان کی کامیابی کا سورج طلوع ہو چکا ہے. پاکستان کی قوم خیبر پختونخوا پنجاب میں الیکشن میں کامیابی کے آغاز ہو چکا ہے، تاہم جنرل الیکشن کی بھی امید کی جا رہی ہے. آج عمران خان کو گرفتار کرنے کی جو شوشہ چھوڑا گیا اس میں ہوچے کنڈے کامیاب نہیں ہوئے، حکومت کی خواہش کامیاب نہیں ہوئی، لیکن طریقہ انصاف کے چیئرمین عمران خان، سابق وزیر اعظم اور پی ٹی آئی کے لوگوں نے ثابت قدمی سے اور پرامن طریقے سے گرفتاری کی رنگ بازی کی افواہوں کو ناکام بنایا، اور اسی ناکامی کی طرف چلتے ہوئے وہ کامیابی کی طرف، الیکشن کی طرف اگلے ہفتے مہم چلا رہے ہیں. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان نے پارٹی رہنماؤں کو کہا تمام اداروں کا احترام کیا جائے. وہ پاکستان کے ہر ادارے کا احترام کرتے ہیں، انہیں مضبوط کرنا چاہتے ہیں، لیکن پی ڈی ایم میں جس نے ملک کو لوٹا ان کے خلاف بات نہیں کرتے. باقی سیاستدانوں کے لیے ملکی اصلاحات اور معاشی
ترقی کے لیے تمام کے ساتھ مل کر مذاکرات کریں گے۔ لگتا ہے کہ حکومت کے وہ 6 ہتھکنڈوں کا وقت بھی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ 30 اپریل کو الیکشن کا اعلان جو ہو چکا ہے، اسی وجہ سے حکومت الیکشن سے قبل عمران خان کو جیل کی صلاحوں اور نااہل کروانا چاہتی ہے، جسے پاکستان کی عوام ناکام بناتی جا رہی ہے۔ لگتا ہے کہ اپوزیشن اور پی ڈی ایم کی ناکامیوں کی داستان بڑھتی جا رہی ہے اور عمران خان کی طرف کامیابیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ کبھی امکان ہے اگر صاف شفاف الیکشن ہوتے ہیں تو اگلی حکومت دوبارہ تحریک انصاف کی ہوگی، لیکن عمران خان نے ایک اچھا کیا کہ وہ کسی سے انتقام نہیں لیں گے، خود پر قاتلانہ حملہ کرنے والوں کو معاف کر دیں گے لیکن لٹیروں کو معاف نہیں کریں گے۔ ناظرین، ایسے لگتا ہے کہ نواز شریف واپس نہیں آئیں گے، لیکن جمہوریت اصل آئے گی، لیکن وہ صاف شفاف الیکشن کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔